آپ دیکھ رہے ہیں نیوز شو رامین سید کے ساتھ۔ مجھے کیوں کاٹا، یہ وہ صدا ہے، وہ آہ ہے جو ان درختوں کے اندر سے نکلی جنہیں اسلام آباد میں بے دردی سے کاٹ دیا گیا۔ ناظرین، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں ایمبیسی روڈ پر موجود درختوں کو کاٹے جانے کے خلاف اسلام آباد کے شہری خصوصاً خواتین ریڈ زون میں جمع ہو گئیں اور درختوں کی کٹائی کے خلاف اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا۔ درختوں کی کٹائی کے خلاف سماجی رابطوں کی ویب سائٹس پر مجھے کیوں کاٹا کا ہیش ٹیگ مقبول ہو گیا ہے۔ اسلام آباد کے ریڈ زون میں واقع ایمبیسی روڈ پر موجود درختوں کو بے دردی سے کاٹ دیا گیا، جس کے خلاف خواتین بڑی تعداد میں ریڈ زون میں جمع ہو گئیں۔ مظاہرین میں سماجی کارکنان، مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے افراد اور عام شہری بھی شامل تھے۔ احتجاج سے قبل تمام مظاہرین اسلام آباد پریس کلب میں جمع ہوئے اور دارالحکومت میں ہونے والی درختوں کی غیر قانونی کٹائی کے خلاف بھرپور احتجاج کا عزم ظاہر کیا۔ احتجاج کے دوران خواتین نے ٹوٹے درختوں کی جگہ باقی رہ جانے والی جھاڑیوں کو تھام کر افسوس کا اظہار کیا اور باقی رہ جانے والے درختوں پر سرخ ربن کے ساتھ مختلف کارڈز بھی منسلک کیے گئے، جن پر لکھا تھا کہ انہوں نے اسلام آباد کو گنجا کر ڈالا، میں تو انسان دوست ہوں، مجھے کیوں کاٹا۔ اس احتجاجی مہم کا نام ایمبیسی روڈ کے درختوں کی فریاد مجھے کیوں کاٹا رکھا گیا، جو سماجی رابطوں کی ویب سائٹس پر بے حد مقبول ہو گیا ہے اور نہ صرف اسلام آباد بلکہ پورے پاکستان سے لوگوں نے درختوں کی کٹائی کے خلاف برہمی کا اظہار کیا۔ دارالحکومت کی خواتین کا کہنا یہ ہے کہ ملک بھر کی طرح اسلام آباد میں بھی درختوں کو بے دردی سے کاٹے جانے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اور وہ اس کے خلاف بھرپور آواز اٹھائیں گی اور انہیں امید ہے کہ مرد حضرات بھی ان کا ساتھ دیں گے۔ ناظرین، پاکستان اور خصوصاً شہر کراچی کچرے کا ڈھیر بنتا جا رہا ہے، جس سے ماحولیاتی آلودگی میں بے حد اضافہ ہو رہا ہے۔ تاہم سرگودھا کی 10 سالہ غیر معمولی بچی اپنے ملک کو صاف ستھرا بنانے کے لیے کوشاں ہے۔ صوبہ پنجاب کے شہر سرگودھا سے تعلق رکھنے والی 10 سالہ زیمل عمر نے صرف 6 سال کی عمر میں اپنے ارد گرد موجود گندگی اور کچرے کو دیکھ کر بیزاری اور کراہیت کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ انہیں احساس ہوا کہ یہ مسئلہ صرف اس کے علاقے یا شہر کا نہیں بلکہ پورے ملک کا ہے، اور تب ہی اس نے اپنے ننھے ہاتھوں سے اس کچرے کے ڈھیر کی صفائی کرنے کا عزم کیا۔ ننھی سی زیمل کو یہ معلومات بھی بہت جلد ہو گئی کہ پلاسٹک کی تھیلیوں میں پھینکا جانے والا کچرا ہی اصل مسئلے کی جڑ ہے، کیونکہ پلاسٹک زمین میں تلف نہیں ہوتا اور یہی بڑے پیمانے پر کچرا پھیلانے کا سبب بنتا ہے۔ وہ کہتی تھیں کہ لوگ ان کا بہت بے دردی کے ساتھ استعمال کر کے انہیں پھینک دیتے ہیں اور انہیں دوبارہ استعمال کرنے کا نہیں سوچتے۔ زیمل کے ننھے ذہن نے اس کچرے کو ٹھکانے لگانے کا حل سوچنا شروع کر دیا اور تب ہی اس کے ذہن میں پرانے اخبارات کا خیال آیا۔ ناظرین، آپ جانتے ہوں گے کہ کاغذ درختوں سے حاصل کی جانے والی گوند سے بنتے ہیں اور اخبارات کے لیے استعمال ہونے والے اخبارات 1 سے 2 بار ہی استعمال کے بعد پھینک دیے جاتے ہیں۔ زیمل نے انہیں اخبارات سے کچرے کے بیگز بنانے کا سوچا۔ زی بیگز انہوں نے نام رکھا اور یہ کاغذی تھیلے بہت جلد لوگوں میں مقبول ہو گئے اور اس کے انتہائی کم قیمت کی وجہ سے لوگوں نے انہیں خریدنا بھی شروع کر دیا۔ اب جبکہ زیمل اپنی تعلیم کے فقط ابتدائی مراحل میں ہے تو وہ ابھی سے لوگوں میں تحفظ، ماحول اور آلودگی سے بچنے کا شعور پیدا کرنے کی کوششیں کر رہی ہیں۔ زیمل بتاتی ہیں کہ اسکول کے ساتھ بیگز بنانے کا کام نہایت مشکل ہے، چنانچہ یہ کام وہ صرف ویکینڈ کو انجام دیتی ہیں اور اس میں ان کے اہل خانہ اور کزنز بھی اس کا ہاتھ بٹاتے ہیں۔ ناظرین، اس کم عمر ترین سماجی انٹرپرینور کو اب تک پاکستان اور مشرق وسطیٰ میں 2 ایوارڈ سے بھی نوازا جا چکا ہے۔ زیمل اپنے کام اور آگاہی مہم کو نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں پھیلانا چاہتی ہیں اور اس کے لیے بے حد پرعزم ہے۔ صرف یہی نہیں بلکہ زیمل کاغذی تھیلوں کی فروخت سے حاصل ہونے والی رقم کو بھی غریب بچوں میں تقسیم کر دیتی ہیں۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ عالمی خلائی ادارے ناسا کے سالانہ اعلیٰ ترین اعزاز کا حقدار اس بار ایک بنگلہ دیشی نژاد طالبہ کو قرار دیا گیا، جنہوں نے ٹیکنالوجی کے میدان میں بہترین ایجاد کی۔ امریکی پروفیسر رابرٹ ایچ کوڈرٹ کے نام پر قائم ناسا کے پروگرام کوڈرٹ اسپیس فلائٹ سینٹرز انٹرنل ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ میں بنگلہ دیشی نژاد انجینئر محمودہ سلطانہ کو سال کی بہترین تخلیق کار کا ایوارڈ دیا گیا۔ سلطانہ نے خلا میں مزید بہتر طریقے سے کام کرنے والے نینو مٹیریلز اور ڈکٹیٹرز بنانے کا تجربہ کیا تھا اور جو کامیاب بھی رہا، اور سلطانہ کو اس اعلیٰ اعزاز کا حقدار بھی
قرار دیا گیا۔ ایوارڈ کا اعلان کرتے ہوئے کوڈٹ کے چیف ٹیکنالوجسٹ نے سلطانہ کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایک بہترین تکنیکی اور تخلیقی ذہن کی مالک اور متاثر کن صلاحیتوں کی حامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس کم عمر طالبہ کی کامیابیوں سے نہایت خوش ہیں اور انہیں یقین ہے کہ سلطانہ مستقبل میں مزید کارنامے سر انجام دے گی۔ سلطانہ اپنے بارے میں بتاتی ہیں کہ جب ہم اس ادارے میں نئے آئے تھے تو سب کے پاس نہایت اچھوتے آئیڈیاز تھے جو باہر کی دنیا کے افراد کے لیے نہایت انوکھے اور ناقابل عمل تھے، لیکن سب نے اپنے تخیلات اور تصورات پر کام کیا اور سبھی اس میں کامیاب بھی ہوئے۔ محمودہ سلطانہ اس وقت دنیا کے بہترین تحقیقی اداروں میں سے ایک میساچوسٹس انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کے ساتھ بھی طبیعیات کے ایک پروجیکٹ پر کام کر رہی ہیں۔ سلطانہ نے اپنے خاندان کے ساتھ بہت کم عمری میں بنگلہ دیش سے ہجرت کر لی تھی، جس کے بعد انہوں نے اپنی تعلیم کیلیفورنیا میں مکمل کی۔ بعد ازاں انہوں نے MIT سے ہی کیمیکل انجینئرنگ میں PhD بھی کی۔ جی ناظرین، سعودی عرب نے روبوٹ کو شہریت دے کر امریکہ، روس، جرمنی، برطانیہ سمیت تمام ملکوں کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اور روبوٹ کو شہریت دینے والا پہلا ملک بن گیا۔ صوفیہ نامی خاتون روبوٹ نے دنیا بھر میں پہلی سعودی شہریت کا اعزاز حاصل کر لیا ہے اور تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ کسی روبوٹ کو کسی بھی ملک کی شہریت سے نوازا گیا ہو۔ سعودی عرب نے صوفیہ نامی خاتون روبوٹ کو شہریت دے کر دنیا کے تمام ممالک کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اور پاسپورٹ بھی جاری کر دیا ہے۔ شہریت پانے کے بعد روبوٹ صوفیہ کا انٹرویو بھی کیا گیا، جس میں میزبان نے ان سے سوالات کیے، جس کے روبوٹ نے اپنی ذہانت کے مطابق جواب دیے۔ سوشل میڈیا پر شیئر کی گئی ویڈیو میں صوفیہ روبوٹ نے سعودی شہریت پانے پر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اسے اپنے لیے قابل فخر لمحہ قرار دیا اور کہا کہ سب سے زیادہ اس بات کی خوشی ہے کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی روبوٹ کو شہریت حاصل ہوئی ہے اور یہ اعزاز مجھے ملا۔ ایوان شاہی کے مشیر سعودی القحطانی نے سوشل میڈیا میں صوفیہ نامی روبوٹ کی ویڈیو جاری کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ پہلا روبوٹ ہے جسے سعودی شہریت اور پاسپورٹ جاری کیا گیا ہے۔ خیال ہے کہ صوفیہ نامی روبوٹ سوئس ماہرین نے تیار کیا ہے اور ماضی کی مشہور ہالی ووڈ اداکارہ آڈرے ہیپبرن سے مواصلت رکھنے والی صوفیہ نامی یہ روبوٹ انسانوں کی گفتگو پر تاثرات ظاہر کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہیں، یعنی ایکسپریشنز کے ساتھ بات کرتی ہیں، جو کہ روبوٹس کی خاص بات نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ مصنوعی ذہانت کی حامل صوفیہ کے چہرے کے تاثرات کی تبدیلی کے لیے اس کے اندر 60 قسم کے میکینزم نصب کیے گئے ہیں۔ ناظرین، تیز ترین رفتار رکھنے والے بلڈ باؤنڈ اسپرنگ سوٹک نے 1600 کلومیٹر فی گھنٹے سے سفر طے کرنے کا پہلا عملی مظاہرہ کیا ہے اور سبک رفتار کار نے اپنا پہلا عملی مظاہرہ نیو قیوم کے ساحل پر 3000 سے زائد اہم شخصیات نے اس میں شرکت کی، جنہوں نے کسی جیٹ طیارے کے مانند سفر طے کرنے والی کار کا سرِ راہ مظاہرہ دیکھا، جو اپنی نوعیت کا منفرد اور نایاب مناظر اس نے پیش کیا۔ اس موقع پر شائقین پرتجسس اور پرجوش نظر آ رہے تھے۔ یہ کار تقریباً 1,35,000 ہارس پاور کے جیٹ انجن سے لیس ہے، جسے 50 سالہ رون ایرس نے ڈیزائن کیا، جو خود ایک راکٹ ٹیکنالوجی کے سائنسدان ہیں، اور اس شاہکار تخلیق کو آج کمانڈر اینڈی گرین نے عوام کے سامنے 9 سیکنڈ کے لیے چلایا، جس کے دوران سبک رفتار کار نے 1.7 میل کا سفر طے کیا۔ راکٹ کی طرح سفر طے کرنے والی اس کار کے انجن کا درجہ حرارت کسی آتش فشاں کی طرح ہو جاتا ہے، اور آج نمائشی سفر کے دوران دیکھنے کو ایسا محسوس ہوا جیسا کسی راکٹ سے نکل رہی ہو اور کان پڑی آواز بھی سنائی نہ دے رہی ہو، اور یہ 1 میل کا سفر 3.6 سیکنڈ میں طے کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہے۔ ناظرین، اس کار کو بنانے کا مقصد راکٹ ٹیکنالوجی کو زمین پر استعمال کرنا اور اس کا زمینی مطالعہ کرنا ہے، تاکہ راکٹ سازی سے منسلک انجینئرز اور سائنسدانوں کو تجربے، مشاہدے اور مطالعے کے لیے آسانی ہو۔ تاہم اس کے دیگر مقاصد کے استعمال کے بارے میں بھی غور کیا جا رہا ہے۔ بالی ووڈ اداکار عرفان خان نے کہا ہے کہ معاشرے میں خواتین کے ساتھ ساتھ مردوں کا بھی استحصال کیا جاتا ہے۔ ناظرین، دنیا بھر میں خواتین کو ہراساں کرنے کے خلاف آوازیں بلند ہوتی رہتی ہیں، مگر اسی دوران سنجیدہ اداکاری کے لیے مشہور بھارتی اداکار نے کہا کہ معاشرے کے ہر طبقے میں خواتین کے ساتھ ساتھ مردوں کا بھی استحصال کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ معاشرے میں موجود طاقتور لوگ خواتین کا استحصال کرتے ہیں، اور جب ان کے پاس بے تحاشا طاقت آ جائے تو وہ مردوں کا بھی روب کے ذریعے استحصال کرتے ہیں۔ عرفان خان نے کہا کہ دنیا کے شاید کچھ ہی ممالک ایسے ہوں گے جہاں مردوں یا خواتین کے استحصال کے معاملات سامنے نہیں آتے ہوں گے، ورنہ طاقت رکھنے والے شخص کسی کا استحصال کرنے سے گریز
نہیں کرتا۔ یاد رہے کہ عرفان خان کا شمار بالی ووڈ کے کامیاب اداکاروں میں ہوتا ہے تو وہ اب تک متعدد بھارتی اور ہالی ووڈ فلموں میں بھی اپنی اداکاری کے جوہر دکھا چکے ہیں۔ اور ناظرین، پاکستانی ڈراموں سے نام کمایا، پھر بالی ووڈ نگری میں قدم رکھا اور اب خبریں سرگرم ہیں کہ فواد خان ہالی ووڈ میں بھی جلوہ گر ہونے کو تیار ہیں۔ فواد خان نے فلمی کیریئر کا آغاز 2007 سے لالی ووڈ فلم خدا کے لیے سے کیا، جبکہ پاکستانی ڈرامہ سیریل ہم سفر سے خوب مقبولیت حاصل کی۔ بھارت کے مشہور شوبز جرنلسٹ راجیو مسند نے اپنے ایک کالم میں بتایا کہ بالی ووڈ میں نام کمانے کے بعد فواد خان اب ہالی ووڈ میں قدم رکھ رہے ہیں۔ ان کے مطابق فواد خان نے ایک ہالی ووڈ فلم سائن کی ہے جس کا وہ اسکرپٹ پڑھ رہے ہیں، اور راجیو مسند کا یہ کہنا ہے کہ فواد خان نے اپنے کچھ دوستوں کو بتایا ہے کہ انہیں پاکستانی ڈرامہ سیریل کرنا پسند ہے، لیکن فی الحال وہ اپنے نئے پروجیکٹ کے لیے لاس اینجلس جا رہے ہیں۔ اداکار فواد خان نے 2014 میں بالی ووڈ ڈیبیو فلم خوبصورت کی، جس کو بھارتی فلم سازوں اور اداکاروں نے خوب سراہا۔ فواد خان 2016 میں ریلیز ہونے والی فلم اے دل ہے مشکل اور کپور اینڈ سنس میں بھی اداکاری کے کمال جوہر دکھا چکے ہیں۔ اردو پوائنٹس اب تک کے لیے تھا۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے آپ وزٹ کرتے رہیے ہماری ویب سائٹ www.urdupoint.com۔ فی الحال رامین سید کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔